بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد. جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی مجلس عمومی کا اجلاس 19 اور 20 اپریل کو لاہور میں منعقد ہوا. اس اجلاس کی فیصلوں کے حوالے سے میں کچھ بات کروں گا. پھر جو آپ لوگ کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی. جمعیت علماء اسلام فلسطین کی جدوجہد آزادی کی حمایت بھرپور انداز سے جاری رکھے گی. اسرائیل ایک ناجائز ملک ہے اور اس کی حیثیت ایک قابض کی ہے. فلسطینیوں کی سرزمین ہو یا عرب سرزمین ہو، اس پر قابض ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے جیسے کہ نیتنیاہو کہتا ہے کہ ہم دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں، کبھی دنیا میں دفاعی طور پر عام شہریوں پر بمباریاں ہوئی ہیں؟ کیا کوئی ملک اپنی دفاع میں ہزاروں چھوٹے بچوں کو شہید کرتا ہے؟ کیا دنیا کے کسی جنگ میں کوئی ایک فریق دفاع کرتے ہوئے خواتین کو شہید کرتا ہے؟ کیا کوئی ملک دنیا میں ہے کہ جنگ میں وہ بوڑھوں کو، جوانوں کو، جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے، جو جنگ کا حصہ نہیں ہے، ان پر بمباریاں کریں اور 50,000 سے زیادہ شہداء جو پرامن شہری، ان کو جس طریقے سے ظلم و بربریت اور سفاکیت کا نشانہ بنایا گیا، یہ جنگی مجرم ہے اور عالمی عدالت انصاف نے اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہوا ہے. اس کے باوجود عدالت کے اس فیصلے کا احترام نہ امریکہ کرتا ہے، نہ یورپی ممالک کرتے ہیں. حکومتیں بھی ان جنگی جرائم کی پشت پناہی کر رہی ہیں اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کا ادارہ ہو، چاہے جنیوا انسانی حقوق کنونشن کا ادارہ ہو، چاہے اس کا تعلق یورپی یونین کے ساتھ ہو، سب اس وقت جنگی جرائم کی پشت پناہی کر رہے ہیں. فلسطینی عوام کے قتل عام میں اور فلسطین کے آبادیوں کو منہدم کرنے میں یہ سب ایک صف ہیں اور ایک ہی جرم کے مرتکب ہیں. لیکن جو حمایت جمعیت علماء کی روز اول سے ہے فلسطینیوں کے لیے، وہ آج بھی بدستور برقرار ہے اور ہم پاکستان میں لیڈنگ پوزیشن میں فلسطینیوں کے اس کاز کی حمایت میں میدان میں ہیں. ہم نے اس حوالے سے کراچی میں بہت بڑا ملین مارچ کیا
اور ہم نے تقریباً پچھلے تمام جو ہمارے اپنے پلیٹ فارم سے ملین مارچ تھے ان کے ریکارڈ توڑے۔ اس سلسلے میں اب 27 اپریل کو کراچی میں، 27 اپریل کو لاہور میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا، ملین مارچ ہوگا، اور پنجاب کے عوام اپنے فلسطینی بھائیوں کے حق میں آواز بلند کریں گے، ایک میدان میں ہوں گے، ایک آواز ہوں گے، ایک قوت ہوں گے، اور یہ امت مسلمہ کی آواز ہوگی، نہ کہ صرف ایک شہر یا ایک صوبے کے عوام کی آواز۔ 11 مئی کو انشاءاللہ العزیز پشاور میں فلسطینیوں کے حق میں اور غزہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے میں کے لیے ملین مارچ ہوگا۔ اسی طریقے سے 15 مئی کو اسی عنوان سے کوئٹہ میں ملین مارچ ہوگا۔ پاکستان کی آواز اب دنیا تک پہنچتی ہے اور پورے امت مسلمہ کی آواز بن چکی ہے، جو مسلم دنیا کے حکمرانوں کو بھی جھنجھوڑ رہی ہے اور خود مسلم امہ کی آواز بھی بن رہی ہے۔ تو یہ شرف اگر پاکستان کو حاصل ہے تو ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم ایک بار پھر پاکستانی قوم، پاکستان کا جو کاروباری طبقہ ہے، تاجر حضرات ہیں ان سے بالخصوص، اور عام آدمی اپنے بساط کے مطابق مالی جہاد میں شریک ہوں۔ سیاسی طور پر میری مکمل سپورٹ ان کو ہونی چاہیے۔ ہم کسی مسلمان بھائی کو اس طرح ایک سفاک کے منہ میں دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتے، اور ان کی آزادی کے حق کے لیے اپنی جنگ اور جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اس وقت ملک میں اور خاص طور پر خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ بدامنی کی صورتحال اب ناقابل بیان ہے۔ کوئی حکومتی ریٹ نہیں ہے کہیں پہ، مسلح تنظیمیں، مسلح گروہ دندناتے پھر رہے ہیں، اور عام لوگ نہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیج سکتے ہیں، نہ اطمینان کے ساتھ وہ کوئی بال بچوں کے لیے کما سکتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں۔ کاروباری طبقہ جو ہے وہ بھی پریشان کہ منہ مانگے بتے ان سے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری حکومت کی کارکردگی اب تک زیرو ہے۔ کسی قسم کی کوئی پیش رفت لوگوں کو ریلیف دینے میں نہیں ہو سکی ہے۔ اس بات کو بھی ہماری جماعت اجاگر کرے گی اور کر رہی ہے، اور یہ موقف لیے ہوئے ہیں ہم کہ حکومتی یا ریاستی ادارے عوام کے جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے میں مکمل ناکام نظر آ رہی ہے۔ دھاندلی کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت، چاہے وہ وفاق میں ہو چاہے وہ صوبوں میں ہو، عوام کے مسائل کے حل اور امن و امان کے قیام میں مکمل ناکام ہو چکے ہیں۔
जमीयत उलमा इस्लाम को ये इम्तियाज़ हासिल है कि हमने 2018 के इंतखाबात को धांधलीज़दा करार दिया और नताइज तस्लीम नहीं किए। आज 2024 के इलेक्शन पर भी हमारा वही मौक़िफ़ है और हम इन असम्बलियों को आवाम की नुमाइंदा असम्बलियाँ नहीं कह सकते। इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं हम कि कौम को शफ़ाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात की ज़रूरत है। वोट आवाम की अमानत है। जब एक दफ़ा वोट आवाम की अमानत है और कोई भी हुकूमत बनती है तो उस हुकूमत के हाथ पर अगर आवाम की अक्सरियत बैत करती है तो उसके हक़ हुक्मरानी को कोई भी छीन नहीं सकता। लेकिन यहाँ मुसलसल आवाम की राय को मुस्तरद किया जाता है, मनमानी नताइज सामने आते हैं और सेलेक्टेड हुकूमतें जो हैं वो कौम पर मुसल्लत कर दी जाती हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने ये फैसला भी किया है कि हम अपने ही प्लेटफार्म से सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इलेक्शन के बारे में हमारा जो मौक़िफ़ है, गज़ा के हवाले से हमारा जो मौक़िफ़ है, सूबों के हुकूक के हवाले से जो हमारा मौक़िफ़ है, और अगर सूबों का हक़ छीना जाता है तो हम सूबों के साथ खड़े होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम अपने प्लेटफार्म से इस हवाले से मैदान में रहेगी। अलबत्ता आए रोज़ के मामलात में कुछ मुश्तरक उमूर सामने आते हैं। उस हवाले से मजहबी जमातों से मिलकर इश्तराक अमल की ज़रूरत हो या पार्लिमानी अपोजिशन जमातों के साथ इश्तराक अमल की ज़रूरत हो, तो उसके लिए हिकमत अमली स्ट्रेटजी वो जमीयत उलमा की शूरा और आमला करेगी, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, सबका है। बहुत सी चीज़ें हमारे दरमियान मुश्तरक होती हैं, तो यकीनन हमारे यहाँ और हर जगह इत्तेहाद सिर्फ हुकूमती बेंचों का होता है। जो हुकूमत में नहीं बैठती वो अपोजिशन में बैठ जाती है। अपोजिशन में कोई बाज़ाब्ता इत्तेहाद का तस्वर नहीं होता, और जो हुकूमत में नहीं जाती वो अपोजिशन में बैठ जाती है। तो इस हवाले से अपोजिशन का कोई अभी तक बाज़ाब्ता कोई मुअस्सर इत्तेहाद तो मौजूद नहीं है, लेकिन हम बाहमी राब्ते को बरकरार रखेंगे ताकि कहीं पर भी अगर कोई फौरी तौर पर किसी इश्तराक अमल की ज़रूरत पड़े और किसी जॉइंट एक्शन की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए रास्ते खुले हैं, फ़ज़ा हमवार हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन बाकायदा एक अपोजिशन का कोई बड़ा इत्तेहाद कायम करना, उस पर हमारी जनरल कौंसिल ने, हमने उनके सामने सारी बात रखी, लेकिन कौंसिल इस पर अभी आमादा नहीं है और उस पर काम की ज़रूरत होगी। एकदम से एक जस्त में शायद हम ये मकसद हासिल न कर सकें। माइंस एंड मिनरल्स बिल जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी पेश किया जा रहा है, अभी तक पेश नहीं हुआ, या बलूचिस्तान में पेश कर भी दिया गया है और
شاید پاس بھی ہو چکا ہے. جمعیت علماء اسلام کی جنرل کونسل نے اس کو مسترد کر دیا ہے. میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ ہمارے بلوچستان اسمبلی میں ہمارے کچھ پارلیمانی ممبران نے اس کو ووٹ دیا ہے. تو ان سے باضابطہ طور پر وضاحت طلب کر لی گئی ہے اور ان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے. اگر جماعت ان کے جواب سے مطمئن ہوئی تو پھر ظاہر ہے کہ اس عذر کو اگر کوئی واقعی جائز عذر ہے تو قبول کیا جا سکتا ہے. اگر جماعت مطمئن نہ ہوئی تو پھر ان کی رکنیت ختم کر دی جائے گی. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اسمبلی میں ہماری تعداد گھٹ جائے گی, ہمارے ممبران کی تعداد کم ہو جائے گی. نہیں, اصول ہوتا ہے. اور میں مرکزی امیر ہوتے ہوئے بھی پارٹی پالیسی سے انحراف نہیں کر سکتا, تو ہمارے دوسرے ساتھی کیسے کریں گے؟ اور پارٹی نظم سب سے اولین چیز ہے. اس کے لیے کسی فرد کو قربان کیا جا سکتا ہے لیکن پارٹی کو قربان نہیں کیا جا سکتا. اس حوالے سے بھی جو پھر آئندہ مستقبل میں فیصلے ہوں گے تو حکمت عملی ہماری مرکزی عاملہ یا شورا ہی طے کرے گی. مولانا صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے جیسے مجلس عمومی کے فیصلوں کے حوالے سے آگاہ کیا اور آپ نے کہا کہ اشتراک عمل جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے, لیکن آپ کے لاہور کے اجلاس کے بعد ایک بات سامنے آئی کہ آپ منصورہ گئے اور اس کے بعد ایک اتحاد مجلس کے نام سے ایک نیا نام بھی سامنے آیا. تو یہ بتائیں کہ کیا آپ سیاسی پارلیمانی جماعتوں سے جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے, اور کیا ایک مرتبہ پھر متحدہ مجلس عمل تو بحال نہیں ہونے جا رہی, یا پھر کسی اور عنوان سے جو ہے آپ اپنی تحریک جو ہے پاکستان میں چلانے جا رہے ہیں؟ مذہبی جماعتوں کے ساتھ رابطے قائم کرنا یہ ہمارے نزدیک ایک مثبت اقدام ہے, اور ویسے بھی ایک عرصہ ہوا میں منصورے نہیں گیا تھا. نئے امیر ان کے منتخب ہوئے تب بھی میں نہیں جا سکا, اور انہی دنوں میں جب ہماری مرکزی مجلس عمومی کا اجلاس ہو رہا تھا تو پروفیسر خورشید صاحب کی وفات بھی ہو گئی, تو تعزیت کے لیے بھی پھر میرا جانا وہاں ضروری ہوا. اور انشاءاللہ اس رابطے کے مثبت اثرات سامنے آئیں گے. جہاں تک ہے مجلس اتحاد امت کا تعلق, اس کا جماعت اسلامی کے دفتر جانے سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو ہم نے اسلام آباد میں کنونشن کیا تھا جس میں مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب یہ سارے حضرات شریک تھے, تو اس کنونشن سے یہ نام تجویز کیا گیا تھا. اس کنونشن سے آپ لوگوں نے تو پرسوں میں نے جب اسلامی کے دفتر میں جانے سے جوڑ دیا اس کو. اور یہ بھی ہے کہ اگر اس نام سے مزید ہم جلسے کریں گے تو یہ کوئی باضابطہ نہ کہ کوئی اتحاد ہے, نہ کوئی تنظیم ہے, نہ اس کی کوئی رکن سازی ہے, نہ اس کی کوئی تنظیمہ ڈھانچہ ہے. ایک اشتراک عمل کی حد تک ایک بیٹھک ہے, اور علماء کا اکٹھے بیٹھنا اس کے یہ فائدہ بھی ہم اٹھائیں گے. اور اس پر ہم متفق ہیں کہ اگر کوئی دینی شرعی مسئلہ ملک میں آتا ہے تو اس پر بھی ہم مل کر بیٹھ سکیں اور گفتگو کر سکیں. فلسطین کا معاملہ ہے تو اس پر بھی ہمارا ایک اشتراک عمل اس حوالے سے ہونا چاہیے. تو یہ ایک مشترکہ موقف لینا, شرعی معاملے پر ایک مشترکہ موقف لینا, اس کے لیے ایک بیٹھک کی حیثیت رکھتا ہے, اور یہ اس وقت سے ہم نے اس کا آغاز کیا. یہ جو ابھی لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے یہ بھی مجلس اتحاد امت ہی کے